نے انسانوں کو کتنا اونچا مقام عطا کیا، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ لہلہاتی کھیتیاں تیری گدا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے بہتر تمہارا جانور ہے۔ کیوں؟ اپنے جانور کو 2 وقت کھلاتے ہو اور 24 گھنٹے جتنی چاہتے ہو ڈیوٹی لیتے ہو۔ ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے تجھے زندگی دیا، ہم نے تجھے بیوی بچوں سے نوازا، ہم نے مال اور دولت عطا کیا۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہاں تک کہ پوری کائنات کو میں نے تیرے فائدے استعمال کے لیے پیدا کیا، لیکن تیرا جانور تیرا وفادار نکلا۔ میرے بندے تو میرا وفادار نہیں نکل سکا۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے اس سیشن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیشن میں جو ہمارے مقرر ہیں وہ ہیں شیخ ظفر الحسن احمد اللہ مدنی حفظہ اللہ تعالی، جو کہ دبئی سے تشریف لائے ہیں۔ ویسے شیخ کا آبائی وطن پرتاپ گڑھ یو پی ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کلیۃ الحدیث میں آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور عالمی شہرت یافتہ علماء سے استفادہ کیا۔ تقریباً 25 سالوں سے آپ متحدہ عرب امارات میں دعوت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ لوگوں تک اسلامی تعلیمات پہنچانے اور انہیں منکرات سے بچانے کے ارادے سے آپ بکثرت ہندوستان آتے رہتے ہیں۔ سعودی حکومت کی طرف سے سن 2004 میں حج کے موسم میں آپ کو بطور معلم منتخب کیا گیا۔ مختلف کتابوں کے مصنف ہیں جن میں طریق حج اور احکام عقیقہ شامل ہیں۔ میں اپنے محترم عالم دین سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب ظفر الحسن احمد اللہ مدنی حفظہ اللہ۔ شیخ کا جو عنوان ہے وہ آج کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اسلام اور تحفظ انسانیت۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، جب ظلم و ستم حد سے گزری تشریف محمد لے آئے۔ آج اسلام کے اوپر ہر طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ اسلام کے خلاف، اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے میڈیا کا کردار کس قدر گھناؤنا ہے وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام میں انسانیت کی، انسانی جان و مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ دین، یہ مذہب بربریت سکھاتا ہے، جنگجویت سکھاتا ہے۔ آئیے اسی موضوع پر ہم شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ سے سنیں، جن کا موضوع ہے اسلام اور تحفظ انسانیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. محترم سامعین، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے اپنے موضوع کی مناسبت سے سورہ اسراء 15ویں پارے، جس کو سورہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ہم نے اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. موضوع آپ حضرات نے ہمارا سن لیا ہے. جس موضوع پر ابھی ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہے اسلام اور تحفظ انسانیت. یعنی اسلام انسانیت کا پابند ہمیں کس طرح سے بنایا اور اسلام نے کس قدر انسانیت کو محفوظ رکھنے اور اس پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے. یہی ہمارا موضوع سخن ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں، انسانیت کا کیا معنی اور مطلب ہوتا ہے. یہ ایسا لفظ ہے انسانیت کا کہ اس کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں سے جو انسان ذرا بد اخلاق نکل جائے، بے وفا نکل جائے، جو شخص حد سے تجاوز کر جائے، اس کو ہم اور آپ کہتے ہیں اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. بہت عام سا لفظ ہے کہ اگر کوئی اپنے غریبوں کے ساتھ ہمدردی نہ کرے، ماں باپ کے ساتھ احسان و سلوک نہ کرے، اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہ کرے، اخلاق سے گرا ہوا، آداب سے اگر محروم ہو جائے اور اللہ اس کے رسول کی شریعت کو تجاوز کر جائے، تو دنیا کا ہر انسان کہتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت نہیں رہ گئی. تو گویا کہ سامعین، انسانیت کا مطلب یہ ہے وہ اعمال اور وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کیے جائیں جس سے انسان کی ایک وفاداری سامنے آئے کہ واقعی یہ انسان وفادار ہے اور یہ انسان با اخلاق ہے. ایسے ہمارے اخلاق، ایسی ہمارے اندر ہمدردی، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، محتاج، پریشان حال، ان کی ایسی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے جو ہمیں ان تمام فرائض کے انجام دینے پر آمادہ کرے. یہی اسی خوبی کو کہا جاتا ہے انسانیت. اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر بڑی خوبیاں رکھی ہیں، اور اگر انسان انہی تمام خوبیوں کو استعمال کرے تو انسانیت کا سب سے بڑا علمبردار دنیا کے اندر مسلمان رہے گا. اسی سلسلے میں نے ایک آیت تلاوت کی. رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اے لوگو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم، آدم کے اولاد، انسانوں کو ہم نے بہت ہی زیادہ معزز اور مکرم بنایا ہے. ایسی خوبیاں اس کے اندر رکھی ہیں، اس کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ یہ انسان بہت ہی زیادہ مکرم اور معظم ہو چکا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور انسان کے اندر جو انسانیت تھی، جو اس کے اندر خصوصیات تھی، اس کے اندر جو صلاحیت تھی، جو مقام مرتبہ میں نے دیا تھا، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے ان کے لیے ایسی سواریاں پیدا کر دیا ہے کہ سمندر میں بھی ان کے کام آتی ہیں اور خشکی کے اندر بھی کام آتی ہیں. اور آج تو اللہ رب العالمین نے چونکہ جس وقت آیت نازل کیا تھا اس وقت دو ہی قسم کی سواریاں اللہ نے بنی آدم کی عزت افزائی کے لیے دیا تھا. ایک تو سمندر میں کشتیاں ہوتی تھیں اور دوسرے خشکی پر انسان چلتا تھا تو اس کے لیے اونٹ، گھوڑے اور خچر، اس قسم کی سواریاں ہوتی تھیں. آج تو اللہ رب العالمین نے 3 قسم کی سواریاں ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے. یہ سب اللہ رب العالمین نے ان اپنے انعامات کے ذریعے
انسانوں کو مکرم بنایا اور اس کے درجات کو کائنات میں بلند کیا ہے تمام مخلوقات پر۔ آج اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے 3 قسم کی سواریاں مہیا کر دی ہیں۔ ایک تو برقی ہے، خشکی، جس پر آپ گھوڑے چلاتے ہیں، سائیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، اور طرح طرح کی گاڑیاں آپ قیمتی سے قیمتی 4 پہیے والی چلاتے ہیں۔ اور پھر اسی میں آپ کی ٹرین بھی آ جاتی ہے۔ اور ایک سواری اور اللہ نے ہمارے لیے آج پیدا کر دیا ہے جو فضائی ہے، بری ہے، بحری ہے، اور پھر فضائی سواریاں جس میں ہیلی کاپٹر اور آپ کے یہ ہوائی جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا سواریاں آگے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ جس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کیا اور انسانوں کے مکرم اور معزز ہونے کا تذکرہ یہ ان الفاظ میں کیا کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بر و بحر میں، خشکی زمین پر اور سمندر میں ہم نے ان کے لیے سواریاں مہیا کر دی ہیں۔ یہ آنے والی قیامت تک جو سواریاں ہوگی اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق وعدہ کیا تھا۔ سورۃ النحل کی آیت ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اے لوگو ابھی یہ تمہارے لیے اونٹ ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، ان کو تم سواریوں میں استعمال کرو، لیکن یاد رکھو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ابھی آئندہ اللہ ایسی سواریاں تمہارے لیے پیدا کرے گا جس کو تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہیں سے ایک بات اور واضح ہو گئی، آج کسی کو کتاب و سنت کی دعوت دی جائے تو انسان کہتا کیا ہے، اور اگر آپ یہ کہہ دیں بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی، تو وہ انسان حق قبول کرنے کے بجائے اپنی بدعات اور خرافات کو چھوڑنے کے بجائے وہ آپ سے حجت بازی کرتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی تو تم ہوائی جہاز کا کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہوائی جہاز اس زمانے میں نہیں تھا۔ تم کو اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو صرف آپ گھوڑے پر، خچر پر، گدھے پر سوار ہو۔ میرے بھائیو، بات اصل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی اور ہم سے وعدہ کیا تھا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ان سواریوں کا کوئی استعمال کرو، آئندہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی سواریاں پیدا کرے گا مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کا تم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ آج اللہ نے ہمیں اتنی سواریاں عطا کی ہے، آئندہ اور کتنی قسم کی سواریاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا ابھی بھی ہم ان کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے۔ آنے والا زمانہ بتائے گا، قیامت تک دنیا کے لوگ جو بھی سواری انسان کی خدمت کے لیے ایجاد کریں گے رب العالمین نے اس کے متعلق پیشین گوئی کر دی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آئندہ ہم تمہارے لیے ایسی سواریاں پیدا کریں گے جس کو تم جانتے نہیں۔ تو سواریاں جو پیدا کی جائیں گی ان پر سوار ہونا کتاب و سنت کے اصل میں مخالف نہیں ہوگا، کتاب و سنت کے عین مطابق ہوگا۔ سامعین محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو با کرامت بنایا، معزز بنایا، مکرم بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، انسانوں کے اندر بڑا کمال ہم نے یہ رکھا ہے، ہم نے ان کے لیے پاکیزہ غذا منتخب کیا ہے۔ کوئی گندی غذا ہم نے انسانوں کے لیے منتخب نہیں کیا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کے لیے پاکیزہ رزق منتخب کیا ہے۔ جانتے ہیں کتنے جانور ایسے ہیں، کیسی کیسی غذائیں، کتنی گندگیاں ان کی غذائیں بنی ہوئی ہیں، اور کس قدر وہ بدبودار سڑی ہوئی گندی چیزیں کھاتے ہیں، لیکن انسان اگر انسانیت کے حدود میں ہوگا تو اس کے لیے کبھی نجس اور ناپاک اور غلیظ اور نقصان دہ چیز وہ استعمال نہیں کرے گا، اور اگر انسانیت کے حدود سے نکل جائے گا تو جو جانور بھی نہیں کرتا وہ بھی انسان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے تیسری بڑی کرامت اللہ نے انسانوں کی یہ بیان کیا، اللہ اکبر، یہ بڑی زبردست کرامت ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی مخلوقات ہم نے دنیا میں پیدا کیا ہے ان مخلوقات میں بہت ساری اکثر مخلوقات پر، بے شمار مخلوقات پر ہم نے انسانوں کو فضیلت دے رکھی ہے۔ محترم سامعین،
अगर आप ये समझ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर सबसे मुकर्रम और सबसे मुअज़्ज़ज़ मखलूक जिसको बनाया है वो इंसान है, बल्कि अगर आप गौर करेंगे तो ये कायनात में जितनी चीजें हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं व खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, ऐ इंसानों तुम जमीन से लेकर के आसमान तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, ऊपर नीचे जिस मखलूक पर निगाह तुम डालोगे और जिधर तुम अपना रुख करोगे जो मखलूक तुम्हें नजर आएगी, याद रखो अल्लाह ने इन तमाम मखलूकात को तुम्हारे फायदे और तुम्हारे इस्तेमाल के लिए पैदा किया है। पूरी कायनात अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया है। इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, मेरे भाइयों, इंसानियत है क्या? इंसान के अंदर इंसानियत आई तो अल्लाह ने उसको कितना ऊंचा मकाम अता किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं व खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, कायनात की सारी चीजों को मैंने तुम्हारे फायदे के लिए पैदा किया है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, अगर इंसान अपने मकाम मर्तबे को पहचानना चाहे तो ये हमारे लिए काफी है। बड़ी प्यारी बात है, कहता है वो शायर, जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, ये जितने जानवर हैं तू एक मरतबा 24 घंटे में 2 मरतबा कुत्ते को लुकमा देता है तू इंसान, और तुम्हारी 24 घंटे वो हिफाजत करता है, न तुमसे तनख्वाह मांगा, न तुम्हारी कभी बगावत करता है। जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने इंसानों को कितना ऊंचा मकाम अता किया। ये जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, ये लहलहाती खेतियां तेरी गेदा के वास्ते, ये सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। ये है मेरे भाई इंसान। इंसान को अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा मकाम और मर्तबा दिया है। इसलिए जब तक यह भी बता दें, जब तक इंसान के अंदर इंसानियत है, जब तक इंसान के अंदर इंसानियत है, तभी तक अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान कहा है। और अगर इंसान के दिल से, इंसान के अखलाक से, इंसान के आमाल से, इंसान के किरदार से, इंसान के आदात और अतवार से अगर इंसानियत निकल जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान को जानवर करार दिया है। शायद कभी आपने गौर किया हो, और हमारे बहुत सारे साथियों को और हमारी माँ और बहनों को सूरत याद होगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आदियात ज़बहा। ये पूरी इब्तिदाई आयत को आप पढ़ डालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खाते हैं वल आदियात ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला घोड़ों की कसम खा रहा है, अल्लाह ताला घोड़े की कसम खा रहा है। किस लिए? जरा गौर करो, वल आदियात ज़बहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कसम मैं खाता हूं, कसम है उन घोड़ों की जो घोड़सवार एड़ लगा करके भगाता है तो वो घोड़े हांफने लगते हैं, पसीने निकल जाते हैं, लेकिन अपने आका के लिए कभी ये नहीं कहता आका मैं थक गया हूं, आगे नहीं दौड़ सकता। वल आदियात ज़बहा, कसम है उन घोड़ों की जो अपने सवार को लेकर के भागते हैं इतनी तेज रफ्तारी के साथ, आका जितना चाहता है एड़ लगा करके वो भगाता है और घोड़ा कभी इनकार नहीं करता। ऐसे वफादार घोड़े के अल्लाह ताला कसम खाते हैं। आप पढ़ते जाएं, कसम है फलमूरियात कदहा, कसम है उन घोड़ों की जो एड़ लगा करके भगाता है और वो पथरीली जमीन पर लेकर दौड़ते हैं तो घोड़ों के टाप और उनके कदम जब पत्थर पर पड़ते हैं तो इतने जोर से पड़ते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते चिंगारियां निकलने लगती हैं। कसम है उन घोड़ों की जो कुहर है, धुंध छाई हुई है, लेकिन रात की तारीकी में अपने आका को लेकर के भागते रहे, यहाँ तक कि सुबह हुई तो वो भी धुंधलेपन और कुहर की वजह से नजर नहीं आ रहा है, लेकिन घोड़ा अपने मालिक का जो 2 वक्त का दिया हुआ चारा खाता है, एक तो दोपहर को चारा दिया और दूसरे घास पात शाम को दे दिया। घोड़े के मालिक न घोड़े को पैदा किया, न उसको सेहत देता है, न उसको तंदुरुस्ती देता है, न उनकी बीमारी दूर कर पाता है, सिर्फ कीमत से घोड़ा खरीद करके घोड़े को 2 वक्त का चारा देता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं घोड़ा अपने आका का ऐसा जबरदस्त वफादार जानवर निकला। अल्लाह ताला कसम खाते हैं
یہاں تک کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ گھوڑا اپنے آقا کو اپنے پیٹھ پر بیٹھایا ہوا ہے اور ایڑ لگا کر کے گھوڑے کا مالک بھگا رہا ہے، دوڑا رہا ہے، پسینے نکل چکے ہیں، ہانف رہا ہے، چنگاریاں اس کے ٹانپ کے نیچے پتھروں سے نکل رہی ہیں، اور سامنے جب لے کر کے پہنچا تو دشمن تلوار چلا رہے ہیں اور دشمنوں کے ہاتھوں ان کے تلواروں سے گردنیں کٹ کٹ کر کے گر رہی ہیں۔ گھوڑا دیکھتا ہے کہ لوگوں کی گردنیں ماری جا رہی ہیں، ایسی زبردست لڑائی، ایسی جنگ ہو رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں زمین پر گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، ایسا خطرناک منظر اور ایسی موت دیکھ لینے کے بعد بھی آقا سے گھوڑا یہ نہیں کہتا آقا میں اب اس کی آگے نہیں جاؤں گا، اگر آگے بڑھ گیا تو شاید کوئی دشمن کی تلوار میرے گردن پر آ جائے، اس لیے اتر جائیں آپ جائیں اور میں کنارے رہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اے مسلمانوں اور اے انسانوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اس گھوڑے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو، 2 وقت گھاس پاتا ہے اپنے آقا کے ہاتھوں، لیکن وفادار ذرا دیکھو، رات بھر بھگا، صبح بھگا، اور جب دشمن کے سامنے آیا تو اپنے آقا کو لے کر کے دشمنوں کے تلوار کے اندر کود پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا بتاؤ، ایک انسان اگر تم میں سے کوئی گھوڑا پالتا ہے تو اس کا گھوڑا 2 وقت کے چارہ پا جانے کے بعد تو اپنے آقا کا اتنا وفادار نکلا، اللہ اکبر، لیکن تم ان الانسان لربہ لکنود، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے گھوڑے کی قسم کھانے کے بعد فرمایا، اور میں نے قسم کیوں کھائی؟ اے انسانوں دیکھ لو، یہ گھوڑا تو اپنے آقا کا وفادار ہے لیکن تم اپنے رب کے وفادار نہیں بن سکے، انسانیت غائب کر دیا تو نے، تم بازو میں بیٹھے رہتے ہو، 5 وقت اذان سنتے ہو لیکن نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جانور تم نے پالا ہے اگر انسانیت غائب ہو جائے، اپنے رب کو نہ پہچانو، توحید پر قائم نہ رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہ نکالو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے بہتر قسم کھا کے کہتا ہوں تم سے بہتر تمہارا جانور ہے۔ کیوں؟ اپنے جانور کو 2 وقت کھلاتے ہو اور 24 گھنٹے جتنی چاہتے ہو ڈیوٹی لیتے ہو۔ ہم نے تجھے پیدا کیا، ہم نے تجھے زندگی دیا، ہم نے تجھے حیات سے عطا نوازا، ہم نے تجھے بیوی بچوں سے نوازا، ہم نے مال اور دولت عطا کیا، وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہاں تک کہ پوری کائنات کو میں نے تیرے فائدے استعمال کے لیے پیدا کیا، لیکن تیرا جانور تیرا وفادار نکلا، میرے بندے تو میرا وفادار نہیں نکل سکا۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم نے کہا اگر انسانیت انسان کے دل سے نکل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ اولئک، یہ لوگ جو اپنے رب کے بے وفا نکلے، شرک میں کفر میں پڑے ہوئے ہیں اور نماز روزے کے نہیں، نہ توحید پر قائم، نہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے جانوروں کے مانند ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانوروں سے بھی یہ بدتر ہے۔ یعنی انسان اگر اپنے اندر سے انسانیت کو غائب کر دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ ایک مثال آپ لوگوں کو دے، انسانیت اپنے اندر پیدا کرو، لیکن مشکل کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے ساتھی سوچتے ہوں گے انسانیت کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں انسان کافر ہو، مشرک ہو، غیر مسلم ہو، اسلام کا دشمن ہو، کیسا بھی ہو، اگر وہ چند بیماروں کا علاج کرانے لگے تو کہتے ہیں یہ انسانیت کا علمبردار بن گیا۔ ارے اپنے آقا کا تو بے وفا نکلا، رب نے کہا انسانیت چند مریضوں کی مدد کر دینے کے بنا پر انسانیت کا علمبردار نہیں ہے، ابھی تو اپنے جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ہمارے محلے کے اندر 2-4 بچیاں ہوں غریب، اگر ان کی شادی کسی نے کرا دیا، چاہے اللہ اس کے رسول کو گالیاں ہی دینے والا ہو، لیکن اگر بائنر باندھ دیا، ہاں بھائی ہم نے سال بھر میں 25 بچیوں کی شادیاں کرا دیا،
اب لوگ کہیں گے یہ انسانیت کا علمبردار ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے انسانیت کو بہت ہی زیادہ محدود کر دیا۔ اب ذرا سنو، اللہ تعالیٰ فرماتے والتین، قسم ہے تین کی، والزیتون، انجیر کی قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بلد امین مکے کی بھی قسم ہے۔ یہ 4-5 چیزوں کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو میں نے بڑی اچھی ساخت پر پیدا کیا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اگر یہ انسان انسانیت سے محروم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، انسان نے جب انسانیت اور اپنے رب کی وفاداری کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو دنیا میں سب سے نچلے درجے کی مخلوق بنا دیا۔ اور کیسے مخلوق بنایا میرے بھائیو؟ عملی طور پر ذرا دیکھو، ہم نے کہا سب سے بڑی انسانیت کیا ہے؟ انسان اللہ کا وفادار بن جائے، اللہ کا فرما بردار بن جائے، توحید پر قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہے۔ سب سے پہلی انسانیت کا مقام یہ ہے، اور آج دنیا نے اس کو انسانیت نہیں سمجھا ہے، یہ انسان کا اپنا ذاتی معاملہ قرار دے دیا ہے۔ ذرا سنو، میں نے جو بات کہی ساتھیو یاد رکھو، اگر کوئی انسان اللہ کا وفادار نہ بنے، انسانیت اس نے اپنے اندر سے غائب کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، اور مکے کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی، 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا اللہ اکبر، اچھی طرح سے سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو تو بہت اچھی ساخت پر پیدا کیا تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن جب اس نے اپنے اندر انسانیت نہ پیدا کیا، الا الذین آمنوا، نہ ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نہ عمل صالح کر کے اپنے رب کا وفادار بنا، اس نے جب اللہ کے معاملے میں انسانیت کو نظر انداز کر دیا، انسانیت سے محروم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اب وہ انسانیت کا علمبردار نہیں، ہم نے اس کو جانوروں سے زیادہ بدتر کر دیا۔ اور اگر عملی طور پر سننا چاہیں تو سن لیں، آج اللہ اکبر، ایک آدمی اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے وہ طوطے اور کبوتر کے پاس، پاگل کے پاس تو جاتا ہے وہ اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے، لیکن کتا بھی آج تک کسی انسان کے پاس اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ذرا سنو مسلمانوں، انسان اگر اللہ کا وفادار نہ بنے، اپنے اندر انسانیت پیدا کر کے، سب سے پہلی انسانیت اللہ کی وفاداری ہے، اگر وہ وفادار نہ بنا تو ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ فرماتے اس کو مخلوقات میں دنیا میں سب سے گھٹیا اور نچلے درجے میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر انسانیت تم قائم کر دو گے تو دنیا میں سب سے ذلیل مخلوق تم کو بنا دیں گے۔ مسلمان قسمت کس سے معلوم کرے؟ طوطے سے، کبوتر سے، پرندے سے، اور پورے بامبے شہر کا سب سے بڑا ننگا اور سب سے بڑا برہنہ اور پاگل جو بیٹھ گیا ہو اور جس کے منہ سے گالیاں چل رہی ہو، اب اس کے پاس ہاتھ دکھائیں گے بابا ذرا بتائیں میرا نصیب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جانوروں سے اپنا نصیب معلوم کرتا ہے، اور کوئی جانور کبھی انسان کے پاس، یہاں تک کہ مولانا کے پاس بھی جانور نہیں آتا، ذرا بتائیں ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے سب سے پہلی انسانیت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وفادار بنیں، توحید پر قائم رہیں، ایمان صحیح پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی انسانیت اور سب سے بڑی وفاداری یہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، اللہ اکبر، برابر جانتے ہیں، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان اگر ہمارے اور آپ پر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اتنا بڑا احسان کسی کا نہیں۔ اور کتنا بڑا احسان ہے نبی کا، اگر اندازہ لگانا چاہو تو صرف ایک حدیث جس کو صحیحین نے نقل کیا ہے، اے لوگو ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے، ایک آدمی نے آگ جلایا،
बारिश का मौसम था, देही इलाका था। आग जब जली तो जंगल के बहुत सारे पतंगे जब रोशनी को देखे तो उस रोशनी में रोशनी नहीं है बल्कि आग है। वो सारे जंगल के कीड़े मकोड़े बड़ी तेजी के साथ रोशनी के लालच में आते हैं और जो भी करीब आया वो आग में जल करके राख हो जाता है। तो शख्स ने देखा, आग जलाने वाले ने, कि आग मैंने जलाया और इतने पतंगों की जाने जा रही हैं, तो सबके जान जाने का गुनाह मेरे ऊपर होगा। इसीलिए वो बेचारा करता क्या है, बड़ी तेजी के साथ कोई पंखा पाया या कोई कपड़ा आग के चारों तरफ से दौड़ करके उन पतंगों को भगा रहा है ताकि किसी पतंगे के जल जाने का गुनाह हमको ना मिले। लेकिन वो पतंगे ऐसे हैं, वो रोकता है तो ऊपर से आग में कूदने जा रहे हैं और किसी भी सूरत से पतंगे रुकते नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हमारी तुम्हारी मिसाल ऐसी है, आग जलाने वाले ने आग जलाया नेक नियति से, लेकिन जब पतंगे जाने लगे तो बेचारा पतंगों को रोकता है, पतंगे रुकते नहीं। यही मिसाल हमारी तुम्हारी है। तुम हराम कारियां करके, शिरक करके, कुफ्र करके, बिदआत करके, हराम कारियां, मुनकरात और बुराइयां करके तुम लोग जहन्नम के गड्ढे में जा रहे हो। मैं तुमको पहले अपनी जबान से रोकता हूँ, नहीं मेरी बात सुनते, फिर उसके बाद मैं तुम्हें रोकता हूँ, हाथ से भी नहीं रुकते। मैं तुमको जबान से मना किया, हमारी बात को नहीं सुना, हमने तुमको हाथों से रोका, सामने आकर के बात नहीं आते बल्कि हमको भी धक्के लेकर के आगे जा रहे हो। ये तुम ऐसे ही कौम हो। आखिर में जब मैंने देखा कि तुम किसी भी सूरत से बात नहीं आते तो अपनी जबान को बंद किया। आगे से रोकने के बजाय मैं पीछे आता हूँ और तुम में से हर आदमी के कमर में हाथ डाल करके खूब ताकत से अपनी तरफ खींचता हूँ ताकि कोई तुम में से जहन्नम के अंदर ना जा सके। ये हमारी और तुम्हारी मिसाल है। हमारे नबी ने हमको जहन्नम से बचने के सारे आमाल बताए और इसी तबलीग के लिए नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर खाना पड़ा, आप जख्मी हुए, जंगें लड़नी पड़ी। तो मेरे भाई जो कुछ हमें मिला है असल में वो नबी सल्लल्लाहु के जरिए मिला है। मेरे भाइयों याद रखो, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सारी नेमतें, ये सारी इज्जत जो आपको अता किया है वो नबी अलैहिस्सलाम के जरिए आपको अता किया है। इसलिए सबसे बड़ी इंसानियत है हम अल्लाह के वफादार बने। सबसे बड़ी इंसानियत ये है कि हम रसूल सल्लम के फरमा बरदार बने। अब आए लोग जिसको इंसानियत समझते हैं, मैंने कहा लोग क्या इंसानियत समझते हैं? रोज़े, नमाज, हज, ज़कात, तौहीद, नबी की फरमा बरदारी हो या ना हो, चंद खिदमते इंसानियत, किसी को कुछ रिफाही काम कर दिया किसी ने, लोग कहते हैं ये इंसानियत का नंबरदार है और इंसानियत की खिदमत कर रहा है। आज दुनिया के अंदर जो इंसानियत के अलंबरदार हैं, जरा गौर करो, आज उन्होंने किस कदर इंसानियत के नाम पर खून चूसा है, इंसानियत के नाम पर कत्ल आम शुरू किया है, इंसानियत के नाम पर माँ बाप का नाफरमान औलाद को बनाया है। जरा सोचो, छोटी सी मिसाल दे हमारे भाई, इंसानियत क्या है? किसी गरीब के, किसी मिस्कीन के, किसी परेशान हाल के आप काम आ जाएं, उसकी खिदमत कर दें, इसी चीज का नाम इंसानियत कहते हैं। आओ, अल्लाह के नबी ने या इस्लाम ने गैरों के काम कैसे आने की हमें रगबत दिलाई है। आज दुनिया में सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी बुराई जो आम हुई वो सूदखोरी की है। आज एक ऐसे जमाने में जिंदगी गुजार रहे हो कि बाप अपने बेटे को भी बगैर सूद के कर्जा नहीं देना चाहता। एक तो गरीब मिस्कीन बेचारा परेशान तंगहाल है और दूसरे उसको सूद पर पैसा दे करके और सूद के सारे रास्ते आसान करके और उसको दे दें और कहें ये इंसानियत है। मेरे भाइयों जरा सोचो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, वमन युक़रिदुल्लाह कर्दन हसना, अल्लाह ताला को कर्ज हसना दो। कर्ज हसना का मतलब ये मोहल्ले में बेवा हो, मोहल्ले में यतीम हो, मोहल्ले में लावारिस हो, मोहल्ले में कोई बीमार हो, मोहल्ले में तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें इखराजात न होने की बिना पर बगैर शादी के रह जा रही है। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई परेशान हाल है तो उसको सूद दे करके मालदार नहीं बनाओ।
सूद दे करके और परेशानी में न उसको डाल दो, बल्कि अपने जेब खास से उसको सदका दो, खैरात दो। और सहाबे कराम ने अमल करके दिखला दिया। जिस दिन ये आयत नाजिल हुई, वमन युकरिदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना अता करे। सही मुस्लिम की हदीस है, जब ये आयत नाजिल हुई, एक सहाबी थे अबू दहदाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो बहुत बड़े बागात वाले थे, 2 बाग उनके बहुत बड़े थे। उन्होंने जाके सुनाया कि भाई अल्लाह ताला ने आज ऐसी आयत नाजिल की है जिसमें कर्ज हसना मांग रहा है। वो उठे वहां से, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह क्या गजब हो गया। आपने फरमाया क्या हुआ? कहते हैं अयुकरिदुना रब्बुना, क्या हमारा रब हमसे कर्जा मांग रहा है? अल्लाह ने फरमाया हाँ, तुम्हारा रब तुमसे कर्जा मांग रहा है। अल्लाह अकबर। वो कर्जा क्या था? मोहल्ले के गरीब, मिस्कीन, भूखे, परेशान हाल लोगों की मदद करो। असल में ये कर्ज हसना था। साहबे रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह हमसे कर्ज हसना मांग रहा है तो आप गवाह रहें, मेरे पास 2 बाग है। एक बाग ये है लेकिन ये जरा पानी का उसमें इंतजाम नहीं है, और दूसरा ये बाग है, ये बाग हमारा जो है बड़ा अच्छा है, उसमें एक तो 600 खजूर के दरख्त हैं। अल्लाह के रसूल के तरबियत दिए हुए लोगों की इंसानियत की अलमबरदारी जरा सुनो। या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक बाग ये है, इसकी खूबी है 600 खजूर के दरख्त हैं और फलों से लदे लदाए हैं, जमीन हमवार है। नंबर 2, इस बाग की बड़ी खूबी है, इसमें मीठे पानी का कुआं है। नंबर 3, मैंने अपना इसके अंदर एक बंगला बना रखा है और हमारे बच्चे वहीं आके रहा करते हैं। अल्लाह रसूल आप गवाह हैं, मैंने अपना ये बाग अकरस्तु रब्बी हायती, आपको गवाह बनाते हैं, ये बाग जिसमें 600 खजूर के दरख्त हैं और सारे दरख्त खजूर के फलों से लटके हुए हैं, आप गवाह हैं, मेरे रब ने हमसे मांगा, हमारे रब ने कहा गरीबों का ख्याल रखो, इंसानियत के अलमबरदार बनो, भूखों के, प्यासों के, नादारों के, मोहताजों के काम आओ। तो आप गवाह हैं, मैंने अपना ये 600 खजूरों का दरख्त जो फलों से लगा हुआ है, कुआं भी है, अकरस्तु रब्बी हायती, मैंने अपना ये पूरा बाग गरीबों को दे दिया, अपने रब को कर्जे में दे दिया। अल्लाह के रसूल को गवाह बनाया। अपने बाग में गए, जब बागीचे में गए तो बाग के अंदर दाखिल होना भी गवारा नहीं। क्यों? हमने अपना बाग अल्लाह के राह में दे दिया। दरवाजे पर खड़े हुए और बड़े बुलंद आवाज से पुकारा, या उम्मत दहदा, अपनी बीवी को पुकारा, या उम्मत दहदा, ऐ मेरी बीवी उम्मे दहदा, उखरजी, फौरन अपना सामान लो और बच्चों को समेटो और जरूरी सामान लेकर के इसी वक्त बाग से बाहर आ जाओ। दरवाजा खोली, वो बड़ी परेशान, हमारे शौहर को क्या हो गया? कहता है घर से बाहर निकल जा, उसने हमको तलाक दे दिया, हमसे क्या खता हुई, आखिर क्या मुसीबत आई कि अंदर भी नहीं दाखिल होता और बाहर से कहता है या उम्मत दहदा निकल जाओ। बाहर आ गई, सरताज क्या हुआ, क्यों आप नाराज हुए, बाग से में क्यों बाहर निकाल रहे हैं? कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तुमको तलाक नहीं दिया, तुमसे हमारे में बड़ी मोहब्बत है, एक दीनदार बीवी हो। बात असल ये है, तुमको बाहर निकलने का हुक्म इसलिए मैंने दिया, अकरस्तु रब्बी हायती, मैंने अपना ये बाकीजा अल्लाह को दे दिया, गरीबों पर सदका कर दिया। अल्लाह अकबर। बीवी ने जब सुना तो चू चरा करने लगा, कहती क्या है? या अबद दहदा, मेरे सरदार, रबहतल बैआ, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, जिस दिन से आपकी दुल्हन बन करके आई और जिस दिन से आपके घर में आई, जिंदगी में आपने इतना बेहतरीन नफे वाला सौदा आज तक नहीं कभी किया था। फौरी तौर पर दे दिया। मेरे भाइयों, ये है इंसानियत की अलमबरदारी। नबी अलैहिस्सलाम, इमाम इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह अपनी तबकात के अंदर बड़ा प्यारा वाक़या नकल करते हैं। अल्लाह अकबर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की अलमबरदारी किया, अपने कौल से भी अपने फेल से। सबसे पहले अपने कौल से जरा देखें, इंसानों को किस कदर रग़बत दिलाई मुसलमानों को। एक मर्तबा रमजान का महीना था,
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد کے اندر اعتکاف کیے تھے، وہ بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیے تھے۔ معتکف سے نکلے، معتکف کہتے ہیں اس چادر کو، چٹائی کو جو گھیر لی جاتی ہے، باہر نکلے، تھوڑا سا دیکھا مسجد نبوی کے ایک کنارے ایک شخص بڑا اداس، بہت پریشان، مصیبت زدہ، چہرہ اترا ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عباس کی انسانی ہمدردی اور انسانیت نوازی غالب آئی، آگے بڑھے، یا عبداللہ مالی اراکا کئیبن حزینن، اللہ کے بندے کیا بات ہے، میں تم کو بڑا پریشان اور میں تم کو غمگین دیکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث جو بتا رہا ہوں شعب الایمان للبیہقی مسند ابی اعلی المصری کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے انسانیت کی علمبرداری، انسانیت کی پاسبانی، اور پاسبانی کی گئی اور پاسبانی کی رغبت اللہ کے رسول نے دلایا۔ یا عبداللہ کیا بات ہے، تم بہت غمگین پریشان نظر آ رہے ہو، تو رو پڑا بیچارہ۔ کہتا ہے حضرت بات اصل یہ ہے، مدینے کے اندر فلاں محلے میں ایک شخص ہے، اس نے مجھ سے کچھ مال لیا اور قیمت نہیں ادا کر رہا ہے، جب بھی آتا ہوں تو کہتا آج نہیں آئندہ آنا، 10 مرتبہ آ چکے، لیکن ہم جب بھی آتے ہیں وہ ٹال دیتا ہے۔ تو میں تنگ آ گیا، لوگوں سے میں نے تذکرہ کیا، کہا یہ شخص ہے مدینے میں ایک ہی آدمی ہے جس کی بات یہ آسانی سے مان جائے گا۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا عبداللہ بن عباس۔ تو میں نے کہا کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہیں۔ تو حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور اس سے آپ اگر سفارش کر دیں گے، آپ ایک جملہ اس کو کہہ دیں گے، تو پورے مدینے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کی بات مان جائے گا، میری رقم ادا کر دے گا اور ذرہ برابر تاخیر نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن عباس اتنا سنتے ہی اعتکاف کو چھوڑا اور اس پریشان آدمی کا ہاتھ پکڑا، کہا چلو، ہاتھ پکڑاؤ چلو، لے کے جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ اس مسافر نے کہا عبداللہ تم اعتکاف میں ہو، اعتکاف میں ہو، ابھی کیسے باہر جائیں گے اس کو سفارش کے لیے؟ یا تو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تب کہہ دے، یا میں انتظار کرتا ہوں اعتکاف مکمل ہوگا، چاند نکلے گا، اس کے بعد اس سے آپ سفارش کر دیجئے گا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں، ہاتھ پکڑا، کہا اٹھو، اسی وقت میں چلتا ہوں اور ابھی تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا آپ اعتکاف میں ہیں، اور مسجد کے لوگ دوڑ پڑے۔ عبداللہ بن عباس اعتکاف کی حالت میں ہیں لیکن مسجد کے باہر جا رہے ہیں۔ اس موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مصیبت زدہ، اس پریشان حال انسان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں، اور نکلتے وقت نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کے قریب سے گزرے تو کہا سن لو، میں اس لیے اعتکاف چھوڑ کر کے تمہارا کام بنانے کے لیے چل رہا ہوں اور انسانی ہمدردی جتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ قبر میں مدفون ان شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم والعہد قریب، اور ان کے وفات کے بھی ابھی 25-50 سال نہیں ہوئے ہیں، ان قریب ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر کے رونے لگے، آنسو زاروں قطار بہ رہے ہیں، داڑھی تر ہو رہی ہے، ایک ہاتھ سے پریشان حال انسان کو پکڑ رکھا ہے، اور اللہ کے رسول کی قبر شریف کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس لیے چل رہا ہوں کہ ان کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اور جس وقت فرمائے اتنا قریب وقت ہے کہ آپ کے ہونٹ مبارک جو ہل رہے تھے وہ بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کا کام بنانے کے لیے، مدد کرنے کے لیے 1 گھنٹہ اگر اپنا وقت لگا دیتا ہے انسانیت کی ہمدردی میں، اپنے بھائی کا کام بنانے کے لیے اگر 1 گھنٹہ بھی ٹائم لگا دیا اور وہ اپنا وقت لگایا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 10 سال میری اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے زیادہ اللہ اس کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہ ہے انسانیت نوازی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، خباب بن عرت جنگ میں گئے ہیں، پتا چلا کوئی مرد نہیں ہے، ان کی بیٹی ہے، نبی علیہ السلام روزانہ جاتے، بیٹی سے برتن لیتے اور اپنے دست مبارک سے بکری کا دودھ نکال دیتے، اور اتنا دودھ نکلتا ماشاءاللہ کہ برتن پر برتن بھر جاتے۔ روزانہ اللہ کے رسول اپنے ایک امتی کے گھر ایک لڑکی ہے جو دودھ نہیں نکال سکتی ہے، اس لڑکی کی خدمت کے لیے آپ جاتے، اور جانے کے بعد آپ اس کے بکری کا دودھ نکالتے۔ جب تک ان کے باپ نہیں آئے خباب، تب تک بکری کا دودھ نکال کر کے لڑکی کو آپ دیتے رہے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا
خباب آ گئے تو آپ نے جانا بند کر دیا. تو بیٹی کہتی اللہ کی قسم جب اللہ کے رسول دودھ نکالتے تھے تو بکری اتنا دودھ دیتی تھی کہ گھر کے سارے برتن بھر جاتے تھے. اور جب اب میرے والد آ گئے اللہ کے رسول نے دودھ نکالنا چھوڑ دیا تو وہی آدھا گلاس آدھا برتن جو پہلے بکری دودھ دیتی تھی اتنا ہی دودھ نکلنے لگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن خلیفۃ المسلمین بنائے گئے اعلان ہو گیا کہ ابو بکر خلیفہ ہیں. مدینے کے ارد گرد پتہ نہیں کتنے گھروں میں ماتم ہو رہا تھا. افسوس کر رہے تھے, لوگ رو رہے تھے, جوان بچیاں سسک رہی تھی, بیوائیں رو رہی تھی, اور وہ عورتیں جو اندھی لولی لگڑی تھی وہ پریشان تھی. صدیق اکبر کو بتایا گیا کہ آپ کے خلافت کا اعلان کرتے ہی مدینے کے ارد گرد بہت ساری لڑکیاں, بہت ساری بیوائیں, بہت ساری بوڑھی عورتیں پریشان ہیں, رو رہی ہیں. کیا بات ہے, آپ جا کر کے چائے ڈالیں. صدیق اکبر گئے, وہاں پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگی ابھی تک کسی کو صدیق اکبر کی یا انسانیت نوازی کا علم نہیں تھا. پھر ان عورتوں نے بتایا, بچیوں نے بتایا اصل میں خلیفہ بننے کی تو خوشی ہے, رونا اس بنا پر ہے کہ آج تک جو آپ آتے تھے ہمارے گھر میں پانی بھر جاتے, ہمارے گھر کا کوڑا کرکٹ صفائی کر کے پھینک دیتے تھے, ہمارے جانوروں کو چارہ ڈال جاتے اور دودھ نکال کے دے جاتے تھے, اور گھر کی راکھ چولہا صاف کر کے پھینک دیتے تھے. اب تو آپ بڑے آدمی بن گئے, اب میرے گھر کا کام کیسے چلے گا؟ یہ ہے انسانیت نوازی. صدیق اکبر نے کہا اللہ کی قسم سن لو, اے بیواؤ, اے کنواری بچیوں, اے اندھی عورتوں, اے لگڑے اور لولو, ہمارے خلیفہ بن جانے سے انسانیت نوازی میں اور تمہاری خدمت میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ ہے انسانیت نوازی. اور ذرا سنو آخری 1 منٹ کی بات. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. ایک دن رات کو کہیں جا رہے تھے, سامنے سے ابو طلحہ آ رہے تھے, دیکھ لیے, پیچھا کیے تو جا کر کے ایک گھر میں گھسے جھوپڑے میں. تو ابو طلحہ نے کہا شاید کہ عمر کہیں کسی کام سے. دوسری رات پھر دیکھا, تیسری رات پھر دیکھا تو ان کو شک ہوا کہ شاید چھپ چھپا کر کے کوئی شادی کر لیا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں دینا چاہتے, اسی لیے اپنی نئی بیوی کے پاس جاتے ہیں. اللہ اکبر. 3-4 دن دیکھا, ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھا کیا, پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جب اس گھر میں گئے, ایک گھر میں گئے, دوسرے گھر میں گئے, تیسرے میں گئے, چوتھے میں گئے, رات بھر گھر بدل رہے ہیں. سارا مدینہ گھر میں سویا ہوا ہے. اور عمر فاروق کا عالم یہ ہے کہ مدینہ کے دیہی علاقوں میں غریبوں مسکینوں ایک جھوپڑے میں, ایک گھر میں, دوسرے گھر میں بار بار جا رہے ہیں. ابو طلحہ کے راستے میں بیٹھ گئے, کہنے لگے, عمر واپس ہوئے صبح ہونے کے پہلے پہلے. عمر کہاں گئے تھے؟ نہیں ہم کو پتا چل گیا. کہاں گئے تھے؟ نہیں پتا چل گیا. تم نے شادی کر لی ہے, کہاں گئے تھے؟ کہا طلحہ خبردار, یہ سب بیوائیں ہیں, اندھے لنگڑے لولے ہیں, ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں, پانی دینے والا, حاجت پوری کرنے والا, پانی لا کر کے بھرنے والا, دودھ نکالنے والا, گئے جو پکا لیتے ہیں, اور جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے اس کو پکا کے کھلانے والا. اصل میں ان کے ہاں کوئی نہیں ہے. دن بھر خلافت کا فریضہ انجام دیتا ہوں اور رات کو ان کی خدمت کرتا ہوں. دوسرے لفظوں میں کیا, رات بھر انسانیت کی خدمت کرتا ہوں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ کیا اور کہا, اے ابو طلحہ کتنے تم بیکار آدمی ہو کہ عمر کی غلطیوں کو ڈھونڈتے ہو. عمر اچھا کام کرتا ہے اور تم بلا وجہ اس کے پیچھے ہو. میرے بھائیو, یہ ہے انسانیت نوازی. انسانیت نوازی کا سب سے پہلا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, نبی کے ساتھ ہے, ماں باپ کے ساتھ ہے, بیوی بچوں کے ساتھ ہے, اور تمام انسانوں کی خدمت کرنا. یہ اصل میں اسلام نے رغبت دلائی ہے. ہم نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے, اور انسانیت کے علمبردار بنے. اور ہم سے بڑا, مسلمانوں سے بڑا دنیا میں کوئی انسانیت کا علمبردار نہیں ہو سکتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ تھے شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ, جو اسلام اور تکریم انسانیت یا تحفظ انسانیت کے موضوع پر انتہائی جامع تقریر فرما رہے تھے.
خواتین و حضرات، یہ حقیقت ہے اور سچائی بھی ہے، اور اس سے اغماض نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کا تعلق جتنا زیادہ اللہ پر مضبوط ہوگا، انسان جتنا زیادہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، اپنے رشتے کو جتنا زیادہ مضبوط رکھے گا، اتنا ہی وہ اپنی بھی عزت کرے گا، انسانیت کے لیے مفید ہوگا، اور سارے لوگوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے مفید ہوگا۔ لیکن اللہ سے رشتہ انسان کا جس قدر کمزور ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے گا اور رسوا کرے گا۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں جھکنا لکھ دیا ہے، جھکنا، کیونکہ انسان پیدائشی طور پر کمزور ہے، اور یہ کمزوری آپ قدم قدم پہ محسوس کریں گے۔ لیکن اگر یہ پیشانی اگر ایک رب کے سامنے جھکانے کے بجائے اس رب کے سامنے اگر آپ نے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا، تو یہ ماتھا آپ کو 1000، 1,00,000 اور 1,00,00,000 جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکانا پڑے گا۔ کبھی آپ کو روزی کا مسئلہ ہوگا، کبھی آپ کو جاب کا مسئلہ ہوگا، کبھی آپ کو کوئی اور ضرورت پڑے گی، اور آپ کو جھوٹی چاپلوسی کرنی پڑے گی، آپ کو حرام کام کرنا پڑے گا، آپ کو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی جاب کا مسئلہ آئے گا تو آپ جا کے باس کی چاپلوسی کریں گے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ سوچ لیا کہ شاید آپ کا روزی رساں وہی ہے۔ نہیں، اسلام سکھاتا ہے آپ پوری عزت کے ساتھ، پوری اپنی توقیر کے ساتھ، اپنی عزت نفس کو بچاتے ہوئے آپ جائیں۔ اگر ان کے ہاں جاب کا موقع ہے تو آپ اپلائی کریں، اگر آپ اس کے اہل ہیں تو قبول ہوں گے، اور اگر نااہل ہیں تو آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ آپ اپنی عزت کو داؤ پہ نہ لگائیں، یہ اپنی عزت ہوئی، اپنی تکریم ہوئی۔ لیکن اگر آپ کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو گیا تو آپ کو ہر قدم پر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا پڑے گا۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں، اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں زندگی میں کہیں بھی رسوائی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ تقریر کے بعد بہت سارے سوالات آئے ہیں ہمارے حاضرین کی طرف سے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے شیخ محترم سے ان سوالوں کے جواب لے لیں۔ پہلا سوال شعیب خان کا ہے، جو کہ طالب علم ہیں، پوچھتے ہیں شراب، جوئے اور نشاور چیزیں انسانیت کے لیے بے حد مضر ہیں، پھر بھی حکومتیں اسے اپنائے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قرآن و حدیث میں شراب خصوصاً اس کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو ام الخبائث قرار دیا، اور اسی سے ملتی جلتی چیزیں جو ہیں وہ شراب کے ساتھ جوا، سٹا بٹا، یہ ساری چیزیں۔ اب رہا یہ سوال ہمارے بھائی کا، اتنی خبیث چیز ہونے کے باوجود اس کو کیوں لوگ اپنائے ہوئے ہیں؟ تو پرانے زمانے میں تو اس کی صرف ایک وجہ تھی، لیکن چونکہ لوگ ماڈرن ہو گئے تو اب ایک چیز اور آ گئی۔ وہ کیا ہے؟ فیشن۔ شراب پینا کیا بن گیا؟ نشہ کرنا فیشن۔ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی تھی، رات کو ہم درس دے کر کے آئیں، رات کے 12-1 بجے، تو گھر میں کبھی برتن پھوڑے جا رہے ہیں، کبھی بیوی چلا رہی ہے، کبھی چولہا توڑا جا رہا ہے، پورا ہنگامہ۔ 1 مہینے تک تو میں نے برداشت کیا۔ ایک دن اس کی چھوٹی سے بچی نکلی تو میں نے کہا بیٹے تمہارے گھر میں کیا ہوتا ہے روزانہ؟ کہا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، روتی کیوں ہو؟ تمہاری ماں چلاتی ہے، تم چلاتی ہو، اور برتن کبھی چھت پر جاتے ہیں اور بالٹی کبھی گھر کے باہر ہے، کیوں؟ نہیں کچھ نہیں، ہمارے ڈیڈی ڈرنک کرتے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائی، کیا کرتے ہیں؟ بڑی فخریہ طور پر کم وقت بیان کرتی ہے، اصل میں نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، میرے ڈیڈی بڑے اچھے ہیں، وہ جو سب رات کو ہوتا ہے وہ میرے ڈیڈی ڈرنک کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج شراب نوشی کا ایک بڑا سبب یہ بن گیا، فیشن اور ہائی فائی یا اونچی سوسائٹی میں شامل ہونے کے لیے آج شراب پینا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، میرے ساتھ جو واقعات گزرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں ایک شخص ٹیلی فون کرتا ہے، کہتا ہے ہمارے دوست بڑے ماڈرن ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، شراب پیتے تو نہیں لیکن دل رکھنے کے لیے 2-4 گھونٹ لے لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، ایک بہت بڑی وجہ آج کیا ہے؟ کیونکہ جن کو ہم نے انسان سمجھا، ہم نے جن کو بڑا سمجھا، وہ ننگے ہوتے ہیں،
खिंदीर खाते हैं, हरामकार होते हैं, उनकी माएँ बहनें बेपर्दा होती हैं, ये सारी बुराइयां उनके अंदर होती हैं। हमने उन्हीं को बड़ा समझा, इसलिए हम भी उनके लेवल पर आने के लिए हम भी बड़े होना चाहते हैं, तो उसको पीना चाहते हैं। नंबर 2 मेरे भाइयों, क्यों पी जाती है? जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, जहां शराब की हुर्मत का आखिरी हुक्म नादिल किया गया, वहां यह भी अल्लाह ने वादे कर दिया कि शैतान गालिब होगा तुम्हारे नफ्स पर, और शैतान तुमको शराब पिला करके अल्लाह ताला के जिक्र और नमाज से रोक देगा। इसलिए 2 वजहें बड़ी हैं, एक तो नफ्स परस्ती और शैतान का गलबा, और दूसरे आज मैंने कहा जो मॉडर्न सबब है, फैशन और हाई फाई, ऊंची सोसाइटी में शामिल होने के लिए लोग समझते हैं शराब पीना भी जरूरी है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। जी शेख। जज़ाकल्लाहु खैर। अगला सवाल एक बहन का है, बिनते हाशमी, जो कि डॉक्टर हैं, पूछती हैं इस्लाम किस तरह इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करता है? इस्लाम की किन खुसूसियात की बिना पर हम इस्लाम को इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला मज़हब कह सकते हैं? सवाल कई गैर मुस्लिम पूछते हैं। देखें, इंसानियत और इस्लाम का दारोबदार 5 चीज़ों की हिफाजत पर है। जब ये 5 चीज़ें आपकी महफूज और दुरुस्त होंगी तो सब कुछ होगा। नंबर 1, अक्ल की हिफाजत हो। नंबर 2, अक्ल के साथ आपका दीन महफूज हो। नंबर 3, आपकी इज्जत महफूज हो, इज्जत की हिफाजत। नंबर 4, आपका नस्ल, आपका नसब और आपकी सिलसिले नसब आपका महफूज हो। अक्ल की हिफाजत, अगर इंसान की अक्ल है बराबर, तो माँ को माँ समझेगा और बाप को बाप समझेगा। अल्लाह अकबर। माँ को माँ समझेगा, बीवी को बीवी समझेगा, और बेटी को बेटी, बहन को बहन। और अगर अक्ल खराब हो गई तो हो सकता है माँ और बेटी में तमीज ना कर सके। तफसील का मौका नहीं। जाहिलियत के अंदर, इस्लाम से पहले जब शराब का दौर था, तो हजारों वाकयात ऐसे हैं। इंसान अपनी माँ को अपनी बीवी की जगह पर इस्तेमाल कर रहा है, इंसान अपनी बेटी को अपनी बीवी की जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। ये वक्त तफसील में जाने का नहीं है। बहुत सारे आज तलाकें पड़ती हैं, तलाकों का मसला है, मियाँ बीवी के झगड़े का मामला। तो इंसान की अकल महफूज रहेगी, अकल दुरुस्त रहेगी, तो इंसान अपने अकल से काम लेगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने शराब और नशे आवर चीजों को हराम करार दिया, ताकि इंसान की अकल महफूज रहे। नंबर 2, इंसान की इज्जत महफूज होनी चाहिए। इज्जत महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने जो किसी पर बहुतान तराशी करें और किसी पर इल्जाम लगाएं, अगर वो 4 गवाहों से साबित ना कर सके तो उनको 80 कोड़े मारने का हुक्म दिया गया। तो मेरे भाई, अक्ल महफूज हो और आपकी इज्जत हो और आपका दीन महफूज हो। अपने दीन की हिफाजत। दीन क्या हो? दीन की हिफाजत 2 तरह से है। एक तो मुकम्मल दीन की हिफाजत और दूसरे अकीदे तौहीद की हिफाजत। इंसान अपने दीन की हिफाजत, क्यों? सबसे बड़ी नेमत जो है वो दीन है। अब दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने हिजरत करार दिया। अगर आप कहीं ऐसे जगह रहते हैं जहां आपका दीन महफूज नहीं, तो आप पर हिजरत फर्ज है। और यही दीन की हिफाजत और दीन को बाकी रखने के लिए अगर कभी जरूरत पड़ती है तो इस्लाम ने जिहाद का भी हुक्म दिया है। और इसी तरह से मेरे भाइयों, अपना नसब यानी आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, क्यों? आगे चल करके आपके दादा और पूरी नस्ल चलनी है। और फिर वरासत का मसला है, हलाल निकाह में हलाल और हराम का मामला है। तो नस्ब की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम करार दिया है। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीजें, और माल की हिफाजत, 5वीं चीज अपने माल की हिफाजत। माल की हिफाजत अगर हम करेंगे, माल की हिफाजत ही के लिए अल्लाह ताला ने, अगर किसी ने किसी का माल गलत तरीके से लिया तो चोर के हाथ काटने का हुक्म दिया गया। तो मेरे भाइयों, अगर ये 5 चीजें हैं, इनकी हिफाजत करना इस्लाम में बुनियादी अमल है। और जिसने इन 5 चीजों की हिफाजत कर लिया, ऑटोमेटिक इंसानियत महफूज हो जाएगी। जी शेख। अगला सवाल ताहा महफूज का है। पूछते हैं कि किसी गैर मुस्लिम भाई ने पूछा है कि वो लोग भी तो बहुत से अच्छे काम करते हैं, इंसानियत के काम आते हैं, तो क्या
رب ہم سے خوش نہیں ہوگا؟ انسانیت ناظرین، اگر ایک انسان کلمہ گو نہیں ہے، اللہ کا وفادار، جس کو میں نے اللہ کا وفادار نہیں بے وفا ہے، اب وہ بہت سارے انسانیت کے کام کرتا ہے، تو اس کے لیے بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا انسانیت نواز عرب میں آج تک جو ضرب المثل ہے حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی سے بڑا انسانیت نواز کوئی نہیں تھا۔ ان کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ایک عرصے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ، آخر صدقہ خیرات اور ہمدردی، غریبوں مسکینوں کے کام آنا یا انسانیت کی خدمت کرنا، یہ تو اسلام میں بھی بہت محبوب عمل ہے، ہمارے باپ حاتم یہی سب کرتے تھے، تو کیا میرے باپ حاتم کو ان کی انسانیت نوازی کچھ کام آئے گی آخرت میں؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں تو کچھ نہیں ملے گا، ہاں دنیا میں تمہارے باپ نے شہرت چاہی تھی، ان کو شہرت مل گئی۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اگر کوئی غیر مسلم ہمارے بھائی نیک کام کرتے ہیں، انسانیت کی علمبرداری کرتے ہیں، تو جو کچھ نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی بھی دے دے گا، آخرت میں بھائی سوا جہنم کے کوئی چیز نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔